اور میعاد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کے وقت کو اور وعدے کے جگہ کو. یعنی جس جگہ اور جس وقت کا اللہ نے وعدہ کیا اس کا اللہ خلاف نہیں کرتا ہے. اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. تو اس سے زیادہ واضح آیت کون سی ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. ہمیشہ یہ عذاب میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ وعدہ جو اللہ نے عذاب کیا وہ آ جائے گا. تو کہاں چھٹی اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے تو کہا چھٹی، کہیں بھی چھٹی نہیں دی. ایک قوم صرف ہے، ایک قوم جن کے اوپر سے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی قرآن مجید سے ایک قوم کسی دور کے اندر دکھا دے کہ اللہ رب العزت نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، ان کو مہلت دے دی قیامت تک. ایک قوم ہے صرف. آپ اس کو دیکھیں، یہ سورت ہے یونس ہے، سورت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 98 ہے. یہاں اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا ہے. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. فرمایا کوئی ایسا قریہ نہیں ہے آمنت جو ایمان لے آیا ہو، فَنَفَعَهَا اور اس کے ایمان نے اس کو فائدہ، ایمانها اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا، اس قوم کے ایمان نے. الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. فرعون ایمان لے آیا تھا موت کے وقت، اسی صورت یونس کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، عذاب نہیں ٹلا ہے. اسی طرح جتنی بھی قومیں آئی ہے ان پہ عذاب جب آیا تو وہ ایمان کا انہوں نے اقرار کیا ہے، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں تھا اور عذاب جو ہے وہ واپس نہیں لوٹا ہے. اس کے لیے بھی آیتیں دکھاتا ہوں. لیکن واحد اللہ فرماتا ہے یہ ایک قوم تھی، الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنوا جب یہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی میں اللہ فرماتا ہے ہم نے رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین اور ایک وقت تک ان کو میں نے فائدہ دیا ہے. یہ ایک واحد قوم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری آیتیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. عذاب اور راحت کی آیتیں دکھاؤں گا، پہلے ان آیات کو آپ دیکھ لیں. سورت ہود آپ دیکھیں، سورت نمبر 11 اور آیت نمبر 8 آپ دیکھیں. اس سورہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم عذاب کو ایک وقت معین تک ان سے دور کر دیں، کچھ وقت کے لیے ہم دور کر دیں، لَيَقُولُنَّ تو ضرور یہ کہیں گے پھر مَا يَحْبِسُهُ اس عذاب کو کس چیز نے روک لیا. الا سنو، یوم یاتیہم جب اس دن جس دن یاتیہم یہ عذاب آئے گا ان کے اوپر، لیس مصروفا عنہم تو وہ ان سے پلٹے گا پھر نہیں، پھرے گا نہیں. وہ صرف یصرف، یہ آنے والا عذاب پھر واپس نہیں لوٹے گا. اللہ فرماتا ہے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس سے پہلے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورت یونس آیت نمبر 48 آپ دیکھیں. اس آیت کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 49، 50، 51، 52 یہ ساری آیتیں اس کے اندر شامل ہے. لکل امت اجل، ہر شخص کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ فرماتا ہے ایک وقت معین ہے، مقرر ہے. اذا جاء اجلہم جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں. اس سے مراد موت کا وقت ہے.
قل ان سے کہو ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون. سوچو اگر یہ عذاب جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو یہ آ جائے رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں، اس میں سے کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جو ہے وہ جلدی مچا رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب یہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ اس وقت پھر تم سے کہا جائے گا آل آنا، اب ایمان لاتے ہو، جس طرح فرعون سے بھی کہا گیا تھا. وقد کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کو جلدی سے مانگ رہے تھے، اب ایمان لا رہے ہو. ثم قیلا، پھر کہا جائے گا جب یہ عذاب آ جائے گا ان کے اوپر، للذین ظلموا، ان لوگوں سے جو ظالم ہے، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکو. اب تم آ گئے گرفت کے اندر، اب چھٹکارا وٹکارا نہیں ہے. دیکھیں سورت ہود اور سورت زمر، ان دونوں صورتوں کے اندر بالکل ایک ہی جیسی آیت ہے. سورت ہود کے اندر آیت نمبر 39 ہے اور سورت زمر کے اندر آیت نمبر 40 ہے. تو میں ایک ہی جگہ سے آیت پیش کرتا ہوں اور اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی جیسی آیت ہے. یہاں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا سورہ زمر کے اندر. یہاں نوح علیہ السلام کے قوم کا اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کا. فرمایا فسوف تعلمون، نوح علیہ السلام نے ان سے کہا ان قریب تم سمجھ جاؤ گے. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے رسوائی کا، ویحل علیہ عذاب مقیم. اور دیکھیں یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے وَيَحِلُّ، اس کے معنی ہوتے ہیں اترنے کے، کھلنے کے، نازل ہونے کے. کس پر کھلتا ہے، کس پہ اترتا ہے؟ عذاب مقیم. اب مقیم کا معنی تو ان سے پوچھو کہ کیا ہوتا ہے. یہ نہ ٹلنے والا ہمیشہ کا عذاب ہوگا، اللہ فرماتا ہے عذاب مقیم ہوگا یہ. اسی طرح یہ سورہ زمر کے اندر ہے. سورت قمر دیکھے، سورت قمر کے اندر 54 نمبر سورہ ہے. اور اس سورہ کی آیت جو ہے وہ 38 آیت ہے. آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے یقیناً، بُكْرَةً، صبح ہوتے ہی ان کی جو صبح ہوگی وہ اللہ فرماتا ہے وہ کس طرح ہوگی؟ عذاب مستقر، عذاب مستقر کے ساتھ. اب مستقر کے معنی تو پوچھو نا، ٹھہرا ہوا عذاب جو ان کے پاس آ کے ڈیرا لگا دے گا، ایسا عذاب ہے. فذوقوا عذابی ونذر، کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے اس عذاب سے نہیں ڈرایا. یہ کیا ہے؟ فذوقوا، چکو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈرانا. تو کہتے ہیں نہیں اللہ نے تو کہیں نہیں ڈرایا ہے اس سے پہلے، قیامت سے پہلے نبیوں نے کہیں نہیں ڈرایا قیامت سے پہلے. یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ نبیوں نے نہیں ڈرایا ہے قیامت سے پہلے، اللہ نے نہیں ڈرایا ہے قیامت سے پہلے؟ آپ نے کس طرح کا قرآن کا مطالعہ کیا ہے، کس طرح اس مسئلے پہ تحقیق کی ہے؟ اس کے اندر قرآن مجید کی کئی آیات جو ہے وہ موجود ہے. انشاءاللہ جب تفصیل سے میں اس مسئلے کو بیان کروں گا تو ان آیات کو میں پیش کروں گا. تو بہرحال یہ وہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے.
اب اس کے بعد جو ہے میرا ارادہ، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ سورۃ الرعد کے بعد سورۃ مومن آیت 45، سورہ بقرہ آیت 154، سورہ آل عمران 169، یاسین 26 نمبر، سورۃ نوح آیت نمبر 25، سورہ تحریم آیت نمبر 10، سورۃ انبیاء آیت نمبر 46 اور 75 نمبر، سورۃ نازیات آیت نمبر 25، سورۃ نحل آیت نمبر 28، 29 اور اسی طرح 32، ان ساری آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن میں اکتفا کرتا ہوں، باقی تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کر دوں گا، اور ایک آیت جو ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے سورۃ المومن کی جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بری تدبیروں سے بچا لیا اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ اب وہ برا عذاب کیا ہے؟ غرقابی کے بعد النار، وہ آگے اللہ فرماتا ہے یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں اس آگ پہ یہ صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب ساعہ یعنی قیامت قائم ہوگی، اللہ فرمائے گا ملائکہ سے ادخلوا، داخل کر دو ان کو، کن کو؟ آل فرعون، فرعون والوں کو، اشد العذاب، شدید تر عذاب کے اندر۔ یعنی یہ جو عذاب ہے نا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ تو اس سے کچھ کم ہے، کیونکہ اشدہ یہ تبذیل کا صیغہ ہے، اور تبذیل کا صیغہ ہمیشہ اسی معنی کے اندر آتا ہے کہ یہ فلاں شخص خوبصورت ہے، یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ فلاں شخص بڑا ہے، اس سے وہ فلاں زیادہ بڑا ہے، یہ لائق ہے، اس سے وہ فلاں زیادہ لائق ہے۔ اس کو تبذیل کہتے ہیں، یعنی کسی کے مقابلتاً اس کو پیش کرنا کہ یہ اس سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں دو عذابوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام یہ آگ پہ پیش ہو رہے ہیں، ایک اس سے شدید تر عذاب ہے اور وہ قیامت کا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ حکم دے گا کہ اب اہل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ اس کا کیا تفسیر کی ہے اس بیان کے اندر، آپ ذرا سنیں۔ ایک سے میری بات ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت متشابہ ہے۔ جب جواب نہیں تھا، یہ آیت متشابہ ہے، یہ اس امت کا مرض ہے، جو آیت اس کے خلاف جائے گی وہ متشابہ ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ آل فرعون کے ساتھ خاص ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ عذاب ہے، لیکن یہ فرعون کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ قرآن کذاب آل فرعون کہتا ہے۔ سورۃ انفال کے اندر آپ دیکھیں، سورۃ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں، اس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورۃ قمر کے اندر دیکھیں۔ اب یہ تیسری بات میرے سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ آگ جو ہے نا، اس کا مقصد تو اس طریقے سے ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس طرح وہ بنی اسرائیل کو اذیتیں دیتے تھے نا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو بھی جو ہے نا آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی جہنم والی آگ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے ایسا کہہ دیا ان کے بارے میں، ورنہ عذاب جو ہے نا وہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ عجیب عجیب منطقیں، عجیب عجیب تعویلیں ہیں، عجیب عجیب جو ہے مفروضے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عذاب اور راحت ہوتا ہے، آپ جتنی بھی آیات دکھا دیں، جتنی بھی آیات آپ دکھا دیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں تفصیلی اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ وہ واٹس ایپ کے اندر بھی اس کو انشاءاللہ گروپس کے اندر شیئر کریں گے، اور فیس بک اور اسی طرح جو ہے یوٹیوب کے اندر، یعنی ہر لحاظ سے اس کو جو ہے ساتھیوں تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پہنچائیں گے۔ تو جو لوگ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہ مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا،
اور جنہوں نے اس کو مسئلے کو انا کا مسئلہ بنایا وہ سمجھنے ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کو الگ جماعت بنانی ہے اور اپنے جو ہے نا الگ جو ہے کام کرنا ہے. تو اللہ کی توفیق ہے، یہ اس کی مہربانی ہے اور اس کا ہم پہ بہت زیادہ کرم ہے کہ اس کی کتاب نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے. اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کریں، آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے. تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے، اور جتنا اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ اس دلائل کو واضح کرتے رہیں گے، لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے. پھر جو نہیں مانے گا وہ اللہ کے پاس جائے گا، خود اللہ منوا لے گا. اللہ رب العزت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ پھر منوا لے گا. تو ہمارا یہ جو کوشش ہے، یہ کاوش اور کوشش ہماری دو طریقوں سے ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کے پاس دلائل آ جائے اور وہ سمجھ لے. اور جو ہردرم لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، تو ان پر حجت تمام ہو جائے. کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے تو یہ آیت معلوم ہی نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو ان پہ حجت تمام کرنی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے لوگوں میں سے جو لوگ اس مسئلے کے اندر تذبذب کا شکار ہیں یا منکرین عذاب کے طرف وہ مائل ہیں یا ان کے پاس چلے گئے ہیں اور وہ مخلص لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. وہ ان دلائل پہ غور کریں گے اور پھر اپنی اصلاح کریں گے اور جماعت کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے. اور اس جماعت کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو، کیونکہ یہ مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی اس قبر کے اندر عذاب مان رہا ہے، کسی نے جو ہے آخرت کو برزخ کا نام دے دیا ہے، تو یہ ایک الجھن سی ہے. اس وقت ہم نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ بھائی یہ قبر جو ہے یہ مٹی ہونے کی جگہ ہے، اور یہ عذاب اور راحت یہ اصل میں آخرت کا حصہ ہے، اور جب موت آتی ہے اس کا آخرت شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو اصل میں عذاب آخرت کہتے ہیں. یہ سب سے بہتر اصطلاح ہے اس کے لیے، نام ہے اس کے لیے، عذاب آخرت، جو ابہام، جس کے اندر ابہام بالکل نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پھر ماننے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی.